کال ملاؤ نا، رک کیوں گئے؟ دلاور شاہ نے کبیر شاہ کو ہڑبڑاتے دیکھا تو سرد لہجے میں کہتے آگے بڑھے، بھائی صاحب وہ میں۔ کبیر شاہ گڑبڑائے، کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں بن پا رہی؟ کبیر شاہ آپ ہمارے کچھ نہیں تھے، لیکن آپ کو ہم نے اپنا بھائی مانا، اپنا سب کچھ، لیکن آپ اتنا گر جائیں گے یقین نہیں آتا۔ دلاور شاہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کیا مطلب آپ کی بات کا؟ کبیر شاہ حیران ہوتا بولا۔ کسی بھول میں مت رہیے گا کبیر شاہ، ہم سب جان گئے ہیں آپ کی نیت کو بھی اور آپ کی پلاننگ کو بھی۔ دلاور شاہ سخت غصیلے لہجے میں بولے۔ کبیر شاہ کو پسینے آنے لگے۔ کیسی پلاننگ؟ وہ ابھی بھی لا علمی کا اظہار کر رہے تھے۔ تھوڑا انتظار کریں، ابھی سب پتہ چل جائے گا۔ دلاور شاہ کے کہنے پہ کبیر شاہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بہت بچنے کے بعد بھی ارباز پکڑا جا چکا تھا، لیکن اس کے اس انکشاف پہ کہ اس نے فارس کی گاڑی کے بریک فیل کیے ہیں، زیان ٹینشن میں آ گیا۔ اس نے فارس کو کال ملائی، جبکہ ارباز کی اچھی خاصی دھلائی کر چکا تھا اور وہ ادموا ہو کے پڑا تھا۔ ارسم بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس کے ساتھ ہی کی وجہ سے وہ سیکریٹلی یہ کام کر پائے تھے، ورنہ نہ بہت مشکل ہوتی۔ کال جا رہی تھی لیکن فارس کال پک نہیں کر رہا تھا۔ اب تک سب پلان کے مطابق ہو رہا تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ یار کو فارس اور عین کی فکر ہوئی۔ پلیز بھائی کال اٹھائیں۔ گاڑی کو اور راستے پہ ڈالتے فارس پرسکون تھا۔ زیان کی آتی کال دیکھ وہ مسکراتا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا وہ کیوں کال کر رہا ہے، لیکن فارس نے کال پک نہ کی۔ اب پیپ کی کال آ رہی ہے، عین نے۔ آپ کی کال آ رہی ہے، عین نے لب بھینچتے کہا، جبکہ ذہن ابھی بھی ارباز کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ فارس نے ایک معنی خیز نظر عین پہ ڈالی اور کال پک کر لی۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں نا؟ چھوٹتے ہی پوچھا۔ کام ہو گیا؟ فارس نے اس کی بات کاٹ کے پوچھا۔ وہ پکڑا گیا ہے بھائی، لیکن اس نے آپ کی گاڑی کے زیان سے بات نہ ہو پا رہی تھی، لہجہ نم ہو رہا تھا۔ وہ اب اینڈ پہ آ کے ہار نہیں سکتا تھا۔ جانتا ہوں، فارس نے پرسکون انداز میں کہا۔ بٹ بھائی آپ پھر کیوں بیٹھے اس گاڑی میں؟ زیان کو فارس نے حیرت میں ڈال دیا۔ کبھی کبھی اپنی آزمائش بھی تو کر لینی چاہیے نا۔ فارس کے سپاٹ لہجے میں کہی بات زیان کی سمجھ میں نہ آئی۔ بھائی آپ نے اپنی اور بھابھی دونوں کی جان، بھروسہ رکھو مجھ پہ، پلان کے مطابق چلو۔ کہتے ہی فارس نے کال کاٹ دی۔ زیان موبائل کو ہی گھورتا رہ گیا۔ ارسم کی طرف مڑا، اس کے لیپ ٹاپ پہ ان کی لوکیشن چیک کرتا۔ وہ ایک اور گاڑی کا بندوبست کرتا، ان کے پیچھے بھیجنے کے آرڈر دے چکا تھا اور اب پلان کے مطابق ارباز کو اسے حویلی لے کے جانا تھا اور فارس نے اسے وہیں ملنا تھا۔ ارباز کو کھینچ کے اٹھایا اور اسے گریبان سے پکڑا۔ چل بچے، ہائیڈ اینڈ چیک کا اب کھیل بہت ہو گیا، یہ سارا کھیل تماشا دی اینڈ۔ زیان نے دانت چباتے کہا اور اسے لیے گاڑی کی جانب بڑھا۔ اسے 2 گولیاں لگی تھیں۔
ایک بازو پہ لگی گولی تو اسے چھو کے گزر گئی تھی، لیکن ہاتھ پہ لگی گولی اندر پیوست ہو کے رہ گئی اور اس کا درد ارباز کو اب برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اچانک عین کو احساس ہوا کہ یہ راستہ تو گھر کی طرف جاتا ہی نہیں، موت کی طرف۔ بنا اس کی طرف دیکھے سپاٹ لہجے میں کہا۔ عین نے لرزیدہ نظروں سے فارس کو دیکھا۔ کیا ابھی بھی اور امتحان باقی ہے؟ عین سوچ کے رہ گئی۔ کیا خیال ہے؟ ایک آخری آزمائش۔ فارس نے گاڑی کا سٹیئرنگ موڑتے عین کی آنکھوں میں دیکھتے بے تاثر انداز میں کہا۔ عین نے ہونٹوں پہ زبان پھیر کے انہیں تر کیا اور سامنے دیکھنے لگی۔ گاڑی روکے۔ عین کو اس کی باتوں پہ دکھ ہوا۔ اسے اب بھی عین پہ یقین نہ تھا اور بے یقینی نے عین کو اندر سے توڑ ڈالا۔ فارس سامنے دیکھتا ہنسا۔ گاڑی نہیں رک سکتی اب نور جان؟ ایک جذب کے عالم میں کہتا وہ نور کو دھڑکا گیا۔ نور نے آنکھیں پھیلا کے اس سرپھرے کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ گاڑی کے بریک فیل ہو گئے ہیں، ایک طرف پہاڑ ہے اور دوسری طرف کھائی، اب فیصلہ تمہارا ہے۔ پہاڑوں کے بیچ گاڑی ماروں یا کھائی میں گر کے مرنا پسند کرو گی؟ فارس نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ عین کو وہ کہیں سے بھی مذاق کرتا نہیں لگا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مذاق کر؟ نور جان، فارس شاہ مذاق نہیں کیا کرتا۔ عین نے لب بھینچے، آنکھیں بند کی۔ ٹھیک ہے، اگر مرنا ہی ہے تو جیسے مرضی آپ کی۔ عین کے کہنے پہ فارس نے زوردار قہقہہ لگایا۔ عین کو اس کی دماغی حالت پہ شک ہوا۔ گاڑی میں پٹرول ختم ہو رہا تھا اور یہی تو فارس چاہتا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈر نہیں لگ رہا؟ ہم موت کے منہ میں ہیں۔ فارس گاڑی کو اپنے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہینڈ بریک کا استعمال کرنا چاہ رہا تھا، لیکن صحیح جگہ کے انتظار میں تھا جہاں اسے گاڑی کی سپیڈ سلو کرنے میں مدد مل سکے۔ آپ کے ساتھ رہ کے ساری زندگی شک کی سولی پہ لٹکے رہنے سے بہتر ہے ہم مر ہی جائیں۔ عین نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے سامنے ونڈو اسکرین کے پار دیکھا۔ سوچ لو، موت میری باہوں میں آئے گی، فارس شاہ کی، جس سے تم پیار نہیں کرتی۔ ایک بار وہ پھر اس کی ہی آزمائش کر بیٹھا۔ عین نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی۔ یہ تو آپ کو زیادہ پتہ ہے نا کہ ہمارے دل میں کون ہے۔ عین نے گاڑی کو ان بیلنس ہوتے دیکھا تو گاڑی کو مضبوطی سے پکڑا۔ یہی تو دکھ رہے گا کہ تمہارے اس دل میں کبھی تھا ہی نہیں۔ فارس نے گاڑی کو ساتھ دیوار کے ساتھ جوڑا۔ گاڑی رگڑ کھانے لگی۔ دونوں ہی گاڑی کے ساتھ ڈولنے لگے۔ عین کو موت بہت قریب نظر آنے لگی۔ سختی سے آنکھیں بند کر لی۔ فارس نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اگر دل کی دھڑکنوں کو دل سے سنتے تو پتہ چلتا کہ ان دھڑکنوں میں کون رہتا ہے۔ دھیرے سے کہے الفاظ فارس کو ایک انجانی خوشی دے گئے جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پایا۔ گاڑی کو ایک ہاتھ سے تھامے اس نے دوسرے ہاتھ سے عین کو کھینچ کر اپنی طرف کیا اور اس کی سائیڈ کا دروازہ کھول دیا۔ گاڑی کی سپیڈ دیوار کے ساتھ رگڑ کھانے سے سلو ہو گئی۔ جمپ!
فارس کے کہنے پہ عین نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ نور جان جمپ۔ فارس نے اس کے کان میں گمبھیر آواز میں کہا تو وہ اسے دھڑکتے دل سے دیکھنے لگی اور نفی میں گردن ہلا دی۔ فارس زیر لب مسکرایا، چلو پھر ایک ساتھ کودتے ہیں۔ فارس کہتے ساتھ اس کی طرف مڑا اور اسے لیے بنا ایک لمحے کی دیری کیے وہ گاڑی سے کودا۔ گاڑی سیدھی لڑکتی جا رہی تھی، اس کا رخ پہاڑی کی طرف تھا۔ فارس عین کو خود سے لگائے ایک سائیڈ پہ گرا تھا۔ وہ دونوں ہی لڑکتے ہوئے ایک درخت کے پاس پہنچے۔ فارس نے ہاتھ بڑھا کے درخت کی ایک ٹال کو پکڑا اور نیچے کھائی میں گرنے سے بچ گیا اور اسی کے سہارے وہ عین کو لیے اوپر کو آیا۔ عین نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ فارس اسے مکمل اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھا۔ اسے چند ایک چوٹیں آئی تھی لیکن عین کو اس نے ایک چوٹ بھی نہ لگنے دی۔ سر اٹھاتا اسے دیکھنے لگا جس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھی۔ نور شاہ، بہت گمبھیر آواز کانوں سے ٹکرائی۔ عین کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ دھیرے سے آنکھیں کھولی، فارس کو اپنے اوپر جھکا پایا تو دل کی دھڑکنوں کا شور مزید بڑھ گیا۔ تم جانتی ہو، میں جب بھی تمہارے قریب آتا ہوں مجھے تمہاری دھڑکنوں کا شور سنائی دیتا ہے۔ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے وہ اسے سمٹنے پہ مجبور کر رہا تھا، لیکن فارس ایک انچ بھی پیچھے نہ ہوا بلکہ مزید اس کے اوپر اپنے بیچ کے خلا کو بھی پر کرتے وہ اس پہ مکمل قابض ہوا۔ اور میں فارس شاہ ان دھڑکنوں کا محافظ ہوں، کہتے ہوئے وہ ایک پیار بھرا لمس اس کے ماتھے پہ چھوڑ گیا۔ عین کی پلکیں لرزی۔ فارس اس کے چہرے پہ کوس و قزاج کے بکھرے رنگ دیکھ سکتا تھا اور ان لمحوں کو وہ دل سے محسوس کر رہا تھا۔ اس کا من چاہا وقت یہیں تھم جائے اور وہ یوں ہی اس کی باہوں میں رہے۔ نور شاہ، کیا یہیں رہنے کا ارادہ ہے؟ کان کی لو کو چھوتا وہ عین کی دھڑکنوں میں مزید ہلچل مچا گیا۔ آپ ہٹیں تو میں، عین نے بمشکل پلکیں اٹھاتے گراتے کہا۔ فارس مسکراتا ہوا اٹھا اور ہاتھ بڑھا کے عین کو بھی کھڑا کر دیا۔ گاڑی کہاں گئی؟ ادھر ادھر دیکھتے حیرت سے پوچھا۔ فارس نے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ وہ معصوم تو تھی لیکن بے وقوف بھی ہوگی یہ پتہ نہ تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کو سر پہ چوٹ لگی ہے؟ عین کا اس کے ماتھے پہ ہاتھ مارنے کی یہی سمجھ آئی۔ نہیں، سر پہ نہیں، یہاں لگی ہے۔ فارس نے اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ رکھا تو اس کی زبان کو بریک لگ گئی۔ فارس کے ہاتھ میں تھاما ہاتھ لرزا۔ فارس نے اسے کھینچ کے خود سے قریب کیا۔ یہ درد ہے جس کی کوئی دوا نہیں۔ کانوں میں سرگوشی کرتا وہ عین کے حواسوں پہ پھر سے حاوی ہونے لگا۔ ہم گھر کیسے جائیں گے؟ عین کے غیر متوقع سوال پہ فارس نے لب بھینچ کے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ تھامے اوپر سڑک کی طرف بڑھا۔ تھوڑا سا راستہ طے کرتے تو نور تھک سی گئی۔ وہ سڑک پہ آ چکے تھے۔ دونوں اطراف میں دیکھا، کوئی بھی کہیں بھی دور دور تک دکھائی نہیں دیا۔ شام کے سائے بھی گہرے ہونے لگے تھے۔ اللہ جی، تو ہی مدد کر، زیر لب دعا مانگی۔